السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ویزا بیک لاگس کے حوالے سے ہے کہ یو ایس ایمبیسیز میں اس وقت ویزا بیک لاگ کی کیا کنڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس وقت کیا کر رہا ہے ان بیک لاگس کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2020 میں کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں ایمبیسیز بند ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے امیگرنٹس ویزا ایشوئنس بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت تقریباً این وی سی میں 481,965 مطلب 4,81,965 ویزا اپلیکنٹس جو کہ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں وہ اپنے انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر مسٹر نیل ورمیلین جو کہ ڈویژن چیف ہیں ویزا آفس اینڈ کونسلر افیئرس کے، ان کے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ویزا بیک لاگس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ امیگرنٹ ویزا بیک لاگ بہت فرسٹریٹنگ ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی فیملیز سے دور ہیں، اور ہم ممکنہ حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیک لاگ کو جلد ختم کریں۔ اس لیے ہماری بہت سی ایمبیسیز نے کام دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اور ویزا ایشو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے کام کو مزید اچھے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور ہم ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو ہر مہینے بیک لاگس کی اپڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر۔ جنوری 2020 میں 80,000 کا بیک لاگ تھا، جو کہ بڑھ کر جنوری 2021 میں 2,25,000 ہو گیا، اور اب مئی 2021 میں یہ 481,965 مطلب 4,81,965 پر پہنچ چکا ہے، اور یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے حالیہ دنوں میں اپنی ایمبیسیز کو گائیڈ لائنز دی ہیں ویزا کو پروسیس کرنے کے حوالے سے، جس میں کونسلر آفیسرز سب سے پہلے 4 ٹیئرز پر عمل کریں گے۔ اس میں ٹیئر 1 جو ہے اس میں ایج آؤٹ کیسز، امیجیٹ ریلیٹیوز کے کیسز، انٹر کنٹری اڈاپشن اور اسپیشل امیگرنٹس ویزاز شامل ہیں، جبکہ ٹیئر 2 جو ہے اس میں فیانسے، ریٹرننگ ریزیڈنٹس اور امیجیٹ ریلیٹیوز شامل ہیں۔ ٹیئر 3 اس میں فیملی کیٹیگریز اور اسپیشل امیگرنٹس شامل ہیں۔ ٹیئر 4 اس میں امپلائمنٹ اور آل ادر امیگرنٹ ویزاز شامل ہیں۔ اس پینڈیمک کے دوران ہمیں بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، اور ہم نے اپنی فل کیپیسٹی پر کام کیا ہے، اور فیملی ری یونین ہماری سب سے اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے ہم فیملی پریفرنس کی بنیاد پر ان پر کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا پروسیس بہت سلو چل رہا ہے تو آپ اپنے وکیل سے بات کر کے ویزا کے لیے کچھ اس طرح کے حل نکال سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے طریقے ہیں آئلہ کے مطابق، جو کہ امریکن امیگریشن لائر ایسوسی ایشن ہے، لیکن ویزا پروسیس کے حوالے سے اس میں چند ایک ہی آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، جیسے کہ آپ جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ویزا ویور کی ایٹ دا پورٹ آف انٹری، جس میں فارم جو ہے وہ I-193 یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریکویسٹ فار ایکسٹینشن ٹو اسٹے ان یو ایس، اگر آپ یو ایس اے میں ہی ہیں تو وہاں پہ ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے کانگریس مین کی اسسٹنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا ہو سکتا ہے کہ کیس کا پروسیس تیز ہو جائے۔ اس کے علاوہ یا پھر آپ جو ہے اپنی ایمبیسی چینج کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مشکل عمل ہوتا ہے، اور بہت ہی مشکل سے یہ کام ہوتا ہے، اور اس میں بھی چانس والی بات ہوتی ہے کہ ایمبیسی چینج کرنے پر شاید وہاں پر اویلیبلٹی ہو اور وہ آپ کو ویزا وہاں پر مل جائے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں لانگ پروسیسنگ ڈیلیز کو امریکن کورٹ کے اندر۔ مختلف سوالوں کے جواب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرویو آن لائن ہو سکتا ہے، لیکن امیگریشن قوانین کے مطابق اپلیکنٹ کا فزیکلی کونسلر آفیسر کے سامنے موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، اور انٹرویو کے دوران صرف ویزا اپلیکنٹ کو نہیں جانچا جاتا بلکہ اس کی اپلیکیشن اور اس کے علاوہ اس شخص کی شخصیت کو بھی دیکھا اور پرکھا جاتا ہے، اور پھر ویزا ڈیسیژن دیا جاتا ہے۔
مزید انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ہم مزید اسٹاف بڑھا دیں اور ایمبیسیز میں مزید کونسلر آفیسرز بھیجے جائیں تو یقیناً کام کی رفتار بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ ویزوں پر کام ہوگا، تو بیک لاگ بھی جلد سے جلد ختم ہوگا۔ لیکن یہ صرف مکمل طور پر سٹاف کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایکسٹرا سٹاف ملتا بھی ہے تو پہلے ان کو ٹریننگ میں کافی وقت لگے گا اور پھر وہ جا کر اپنا کام کریں گے، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اور بیک لاگز کی سب سے بڑی وجہ پریزیڈنشل پروکلیمیشنز تھیں، اور اب ہمیں کافی وقت درکار ہوگا اس بیک لاگ کو ختم کرنے میں، اور ہم اپنی پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف ابھی وہ ایمبیسیز کھولی ہیں جہاں کووڈ کی صورتحال بہتر ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا سٹاف اور ایپلیکنٹس دونوں محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ہم مقامی حکومت کی ہدایات کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہتری کی امید ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیک لاگ ختم کر دیا جائے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھیے، ضرور اور بہت جلد آپ کا بھی ویزا آ جائے گا۔ جی تو یہ تھا مسٹر ورمیلین کا انٹرویو ویزا بیک لاگز کے حوالے سے۔ اب بہت سی ایمبیسیز میں کام کی رفتار سے اندازہ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پرانے ڈی کیو اور کینسلڈ انٹرویوز والوں کو دوبارہ سے انٹرویو لیٹر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ جون کے مڈ میں یا جولائی میں مزید کام کی رفتار جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور مزید لوگوں کو انٹرویو آئیں گے۔ اس وقت اسلام آباد ایمبیسی میں بیک لاگز کی سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ IR1 اور CR1 کے جولائی 2020 کے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کے انٹرویو اس وقت چل رہے ہیں، جن کو انٹرویو لیٹرز گزشتہ 2 دن کے اندر آئے ہیں۔ اور فیملی کیٹیگریز میں F1 کے اپریل 2020، جبکہ F2A کے مئی 2019، F2B کے اپریل 2020، F3 اور F4 کے اپریل 2020 کے بعد سے اب تک کوئی انٹرویو نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ 2020 اور 2021 کی ویزا ایشوئنس رپورٹ آپ کو اسکرین پہ باری باری نظر آئے گی کہ اس میں ویزا ایشوئنس کی رفتار کیا تھی۔ فسکل ایئر 2020 میں IR1 کو 553، جبکہ IR2 کو 175، IR5 کو 551، CR1 کو 706، CR2 کو 5، FX1 کو 144، FX2 اور FX3 کو 110، F1 کو 49 اور F2A کو 0، F2B کو 80، F3 کو 410، جبکہ F4 کیٹیگری کو پاکستان کے اندر 2199 ویزاز دیے گئے۔ جبکہ فسکل ایئر 2021 میں اب تک جو ہے وہ IR1 کو 1386، IR2 کو 304، IR5 کو 231، جبکہ CR1 کو 480 اور CR2 کو 13، FX1 کو 61، FX2 کو 1، F1 کو 14، F2A 0، F2B 6، F3 28 اور F4 149 ویزاز دیے گئے، جو کہ ایک بہت بڑا اور بہت واضح فرق ہے۔ تو یہ جو ہے رپورٹ تھی ان کی امیگرینٹ ویزا ایشوئنس کی، جو کہ انالیسس تھا کہ 2020 کے فسکل ایئر میں کتنے ویزاز دیے گئے اور 2021 کے فسکل ایئر میں کتنے ویزاز دیے گئے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی دوبارہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو F3 اور F4 کیٹیگریز میں، جو لوگ جن کے مارچ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے انٹرویوز کینسل ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے انٹرویو کے لیٹرز آئے ہیں، اور جون کے مہینے میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز ہیں۔ اور اس وقت زیادہ تر لوگوں کی طرف سے جو لوگ میڈیکل کروانے گئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ میڈیکل سینٹرز کے اندر رش ہے، اور کافی فیملی کیٹیگری کے لوگ بھی وہاں پر اپنے جو ہے میڈیکل وغیرہ کروانے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے ایمبیسیز کے اندر، اسپیشلی اسلام آباد ایمبیسی کے اندر، فیملی کیٹیگریز کے اوپر کام کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ جون کے مڈ میں یا جولائی میں
مزید اس کام کی رفتار کو بڑھایا جائے گا اور مزید زیادہ سے زیادہ ویزے دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔